اس ایک روٹی کے ذریعے آپ رزق کی بندش کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، کالے علم کا آپ پر وار ہو چکا ہے، تو اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری محمد عرفان۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے لگے ہیں اس روٹی والے عمل کے حوالے سے کہ کس طرح ایک روٹی کے ذریعے رزق کی بندش ختم ہو سکتی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، کالے علم کا ہم پر وار ہو چکا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اگر آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر رزق کی بندش ہے، نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، یا بیٹی بیٹے کے شادی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، بیٹی کے لیے کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا کوئی میرا بھائی کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی کی لیکن شادی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میرا بھائی بہن بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، وہ بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ اس عمل سے اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو جیسے طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا ویسے آپ نے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا ایک دوست تھا، ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ کہنے لگا قاری صاحب بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے اس کو بولا بھائی اپنی پریشانی مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا قاری صاحب کیا آپ کو بتاؤں کہ میری جاب چلی گئی ہے، تو آپ تو نہ تو گھر میں کوئی عزت ہے اور جیب میں بھی ایک کوڑی پیسہ نہیں، تو اب کروں تو کیا کروں، تو آپ ہی کوئی مجھے اچھا سا مشورہ دیں۔ تو میں نے اس کو ایک عمل بتایا جو آپ دوستوں کو یہ روٹی والا عمل بتانے لگا ہوں نا، یہ والا عمل میں نے اس کو بتایا کہ آپ یہ عمل کچھ دن کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اچھی جاب جلد مل جائے گی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے عمل بتا دیں۔ پھر میں نے اس کو یہ روٹی والا عمل بتایا تو اس نے تقریباً 5 سے 7 دن یہ عمل کیا تو اس کو بہت ہی اچھی جاب مل گئی۔ تو پھر وہ ایک دن مجھے ملا اور کہنے لگا کہ صاحب آپ نے جو عمل بتایا تھا خدا کی قسم میری تو لائف بن گئی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت ہی اچھی مجھے جاب ملی ہے۔ تو گائز جو عمل میں نے اپنے اس دوست کو بتایا تھا وہی عمل آج میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ تو آپ بھی توجہ کے ساتھ وہ عمل سن لیں۔ اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، بیماری کے حوالے سے، رزق کی بندش کے حوالے سے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا پھر ازدواجی زندگی اچھی طریقے سے نہیں گزر رہی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، تو آپ یہ عمل ایک دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پر کسی نے جادو کا وار کیا ہے، کالے علم کا وار کیا ہے، تو وہ بھی شیطانی عمل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو گائز آپ نے گھر کے اندر جو سب سے پہلے روٹی بنی وہ آپ نے لے لینی ہے۔ روٹی لینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے وہ طریقہ آپ غور سے سن لیں تاکہ آپ کو مکمل بات کی سمجھ آ جائے۔ روٹی لے لینی ہے جو گھر میں سب سے پہلے بنی ہے، تو آپ نے اس روٹی کے اوپر آل محمد، یہ انگشت شہادت کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے آل محمد۔ اس کے بعد اس روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے بنا لینے ہیں۔ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس بنیں گے آپ نے وہ ٹکڑے اپنی گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں۔ اگر آپ فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہیں تو آپ سین میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ وہ روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے وہ پاؤں کے نیچے نہیں آنے چاہیے۔ آپ جب روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس ٹکڑے جو ہے اپنی چھت پر ڈالیں گے یا سین میں ڈالیں گے تو ان کو وہ پرندے کھائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کچھ دن ہی یہ عمل کریں گے تو آپ کی رزق کی جو بندش ہے یا بیماری کے حوالے سے آپ پریشان ہیں یا گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں،
تو وہ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے جادو کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر کسی نے کالے علم کا وار کیا ہے؟ تو جب آپ ٹکڑے ڈالیں گے تو اگر رزق کی بندش ہے یا لڑائی جھگڑے ہیں تو پھر تو پرندے کھا لیں گے، لیکن اگر آپ پر کسی نے کالے علم کا وار کیا ہے تو پرندے وہ ٹکڑے نہیں کھائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہم پر کسی نے کالے علم کا وار کیا ہے۔ اگر کالے علم کا وار ہوگا تو آپ نے پھر کالے جادو کے حوالے سے کچھ وظائف ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے باقاعدگی سے پڑھنی ہے، ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا۔ دوسرا عمل جو پانی پہ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پانی ایک گلاس میں لے لینا ہے، اور اس پانی پر آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ آیات ہیں جو معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر چارے جو کل ہوتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، ان چاروں صورتوں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی سارے عمل کے پڑھ لینا ہے، تو آپ نے وہ پانی دم کر لینا ہے، اپنے پورے گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کر دینا ہے، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سبھی کو وہ پانی پلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر کالے علم کا وار ہو یا کالے جادو کا اثر ہوگا تو وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی ہے، ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے۔ تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ قاری عرفان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔